بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اسلامی سن ہجری کے آخری مہینے یعنی ذی الحجہ کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا شمار اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کے کچھ دنوں کی قسم قرآن مجید میں کھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام نہایت بابرکت ہیں، شروع کی 10 راتیں بڑی فضیلتوں والی ہیں۔
جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کا تعلق حج سے بھی ہے، قربانی سے بھی ہے، اور جب قربانی کا عید الاضحیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو خود بخود حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی یا ان کے ذکر کا، تو ہمارے درمیان 2 ہفتے یا 2 جمعے پہلے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولی جہاں صرف شرک تھا۔ ان کے والد، ان کے پورے خاندان، محلے، شہر، بلکہ حکومت والے اللہ کے نافرمان، کافر اور مشرک تھے، اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو کیا کیا آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص کرم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میں ان کو پھینک دیے جانے کے باوجود بھی صحیح سالم رہے، اور آخر میں جب انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مسکن کو چھوڑا، تو ہجرت سے پہلے ان کے اور نمرود کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، جس کو قرآن مجید نے 3 پارے میں ذکر کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو توحید کی دعوت دی کہ جو تم کر رہے ہو یا اپنی سلطنت میں کروا رہے ہو، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کو ایک مانو، اسی کو ایک جانو، وہی ایک یکتا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو بادشاہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں زندہ کرنے والا، تمہیں موت دینے والا وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اور اس بیوقوف نے 2 قیدیوں کو بلوایا، جن میں سے ایک کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ معصوم ہے، اس کے اوپر جو الزامات تھے وہ غلط ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو قتل کروا دیا۔ اور جو مجرم تھا اس کو آزاد کرا کر کہتا ہے کہ دیکھو، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جب عقل پر شیطان سوار ہوتا ہے اور عقل میں گندگی بھر جاتی ہے تو انسان خود اپنے بنانے والے کے انکار پر دلائل لے کر آتا ہے، وہ اپنے غلط ہونے کو بھی صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر بات ایسی ہے تو سنو کہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، سورج کو میرا رب ایک سمت سے لے کر آتا ہے، تم مغرب سے لے کر آؤ۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، جہاں ڈوبتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں، تم اس کو الٹا کر کے دکھاؤ۔ تو بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں بنا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
کوئی جواب نہیں تھا. اور علماء نے یہاں بڑا شاندار نقطہ بیان کیا ہے کہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العزت والجلال بھی نعوذ باللہ مغرب سے سورج کو نہیں نکال سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام یوں کرایا کہ اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ علامات قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے. اور اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں یہ بیان فرمایا جس دن سورج مغرب سے نکل گیا یعنی وہاں سے جہاں سورج ڈوبتا ہے اگر وہاں سے سورج نکلا تو غلقت ابواب التوبہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو گویا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا بھی اظہار کیا کہ ہم سورج کو جہاں سے چاہیں وہاں سے نکال دیں. ابراہیم علیہ السلام اس مکالمے کے بعد جب امیدیں ختم ہو گئیں کہ پوری قوم میں کوئی ماننے والا نہیں, ایک نے بھی نہیں مانا, نہ ان کے والد نے مانا بلکہ والد نے تو یوں کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابراہیم اگر باز نہیں آئے تو پتھروں سے ماروں گا. دھمکیاں دی گئیں, آگ میں ڈالا گیا, ملک بدر کروا دیا گیا, انہوں نے وطن چھوڑ دیا. اور صرف ایک انسان کے علاوہ, یا انسان کہیں تو دو, ایک مرد ایک عورت کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا. ایک ان کی خود کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کے چچا کی بیٹی تھی بعض روایات کے مطابق, ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک عام انسان نہیں, ایک ایسا انسان جو نبی ہوتا ہے وہ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. انبیاء غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, خطا ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی. اتنی محنتوں کے باوجود, اتنی جد و جہد اور کاوشوں کے باوجود صرف 2 لوگ راہ راست پر آئے, صرف 2 لوگ. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا, اشارہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت اور کاوشوں میں سبق یہ ملتا ہے کہ میں یا آپ یا کوئی بھی حالات کیسے ہی نازک ہوں, مخالف ہوائیں چل رہی ہوں, اگر نیک کام کر رہے ہوں تو یہ بہانہ بنا کر وہ کام نہ چھوڑ دیا جائے کہ کوئی مانتا ہی نہیں, کوئی مانتا نہیں. قرآن مجید نے بڑی صاف مثال دی. سورہ عنکبوت کا 2 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, کہ ہم نے نوح کو بھیجا 950 سال, انہوں نے صرف ایک بات پر محنت کی کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو, سوائے چند مٹھی بھر افراد کے کسی نے نہیں مانا. خود ان کا بیٹا قرآن مجید کے 12ویں پارے کے بیان کے مطابق ان کے مخالف تھا. جو طوفان نوح میں جو انہوں نے بددعا کی تھی, بددعا کے نتیجے میں طوفان آیا, اس طوفان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کر مر گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے ان واقعات سے کہ میں آپ یا کوئی بھی اگر صحیح کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی بھی کام ہو, کیسا بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, یہ بہانہ بنا کر چھوڑ دینا کہ لوگ بات نہیں سنتے, لوگ بیان میں بیٹھتے نہیں ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. میری اور آپ کی کیا مثال, ہم اور آپ کیا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی صرف 2 لوگ آئے اور وہ بھی خود کے خاندان کے افراد, باہر کا تو کوئی بھی نہیں آیا.
جب کوئی ایمان لے کر نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا۔ ہجرت اس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے قانون اور دین پر عمل کی آزادی نہ ہو پھر وہاں رہنا مناسب نہیں۔ اب آپ یہاں رک کر میں اور آپ اپنا موازنہ کریں، اپنا کمپیریزن کریں اور ان کا کریں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان کے لیے تو ہر چیز مخالف، اوپر سے لے کر نیچے تک، حاکم و محکوم سب مخالف، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، اور انہوں نے ان حالات میں اللہ کے نام پر سب چھوڑ دیا۔ اور ہمارے تو مخالف بھی کوئی نہیں اور ہمارے لیے رکاوٹیں بھی کوئی نہیں، تب بھی ہم سے اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کڑوی ہے بات، مگر سچائی یہی ہے کہ ہم سے اللہ کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا جاتا، کسی کو ستانا نہیں چھوڑا جاتا۔ بس نہیں، دل بھرتا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، عادت وہی لگ گئی ہے۔ بعض لوگوں سے آپ کہیں تو آپ نے جواب سنا ہوگا، نہیں، عادت یہی بن گئی ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ جب انسان غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اور ان کالے نقطوں کی بنیاد پر دل اتنا کالا ہو جاتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کے بچے نمازی بن جاتے ہیں کہ ابا نماز نہیں پڑھتے، ابا گھر میں گالیاں دیتے ہیں، اماں کو نہیں چھوڑتے، جوان بچیوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ وہ یہی تو ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے نفس اتنا گندا ہو گیا کہ زبان سے جھوٹ کے علاوہ، زبان سے گندی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وہ یہی ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ تم گناہ کرتے رہو، زمانہ وہ آئے گا تم چاہو گے کہ توفیق مل جائے، نہیں ملے گی۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہوتی جو ہم مذاق میں لے لیتے۔ نہیں، کام چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بزنس چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر اس جھوٹ کی اتنی عادت بن جاتی ہے کہ میرا اور آپ کا بزنس اور میری اور آپ کی تجارت بغیر دھوکے کے نہیں چلتی۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ نفس نہیں چاہتا، دل کو قرار نہیں آتا، طبیعت کو سکون نہیں ملتا بغیر دھوکے کے، اور یہ ہوتا ہے اور ہم دھڑلے سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ یہاں بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ورنہ آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کسی مجبوری میں اپنے پرانے اس گھر کو چھوڑنا پڑ جائے جہاں میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں، دل پر کیا گزرتی ہے؟ مہینوں مہینوں نئے گھر میں نیند نہیں آتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے صرف اس بنیاد پر کہ جب میرا خود کا باپ میرے رب کا نام لینے میرے گھر میں نہیں دیتا، میری قوم نام لینے پر ننگا کر کے آگ میں ڈالتی ہے، تو میں کیوں رہوں؟ ہم سے دوست نہیں چھوٹتے، ایسے دوست جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ننگی فلمیں دیکھتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کی نگاہیں ناپاک ہیں، ایسے دوست جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حرام کا کھاتا ہے، ایسے دوست جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ حلال کے کاروبار کے ساتھ حرام کی طرف جا چکا ہے، چھوڑنا تو دور کی بات، ہم تو نصیحت بھی نہیں کرتے۔ نہیں، دوست کو برا لگ جائے گا، اور اللہ کو جو برا لگ رہا ہے یہ ہمارے دل میں آتا ہے، دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری کو فرق لگ جائے گا، رشتہ داری میں فرق آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں،
چھوڑ دیا حضرت صالح علیہ السلام آپ کے ساتھ، لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ، اور آپ ملک شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بادشاہ ایک ایسے علاقے سے گزرنا ہوتا تھا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، کہ جس کا ایک گندا کام یہ تھا کہ اس کے سپاہی صرف خوبصورت عورتوں کو تلاش کرتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خواتین میں سے ایک تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سب سے خوبصورت خواتین میں سے ایک حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو کہا کہ تم کہہ دینا بادشاہ کے کارندے آئیں کہ میری بہن ہو۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات بولی جو ظاہراً لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، لیکن اس کا دوسرا نام توریہ ہے۔ حقیقت صحیح ہوتی ہے، صرف ظاہری صورت کو بدل کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ان کی والدہ نے ڈالا، فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، اور بچہ رونے کا نام، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی، سورہ قصص پہلے رکوع کی شاید آخری آیت ہے۔ تو ان کی بہن جو والدہ کے کہنے پر بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ محل میں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ جا کر کہنے لگی فرعون کی بیوی کی خادماؤں سے، میں گھرانے کو جانتی ہوں جہاں اس بچے کا اچھا خیال رکھا جائے گا، اور ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ گھر والے اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرعون ذہن کے اعتبار سے انتہا درجے کا چالاک، زبان سے نکلا تو پوچھا اس لڑکی سے پوچھو اس سے کیسے معلوم وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً بات بدل دی اور یوں کہا بادشاہ سلامت، میں نے بچے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، میں نے بچے کا نام نہیں لیا، میں نے کہا آپ کے خیر خواہ، وہ خاندان آپ کا وفادار ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا، حقیقت وہی ہے، ظاہر بدل دیا، یہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک صحابی آئے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، مکہ مکرمہ میں کہنے لگے محمد کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ اب ماحول ایسا ہے کہ کھل کر اللہ کے نبی کا نام بھی حضرت ابو بکر نہیں لے سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سوچنے لگے اگر جھوٹ بولوں تو گناہ ہو جائے، نام لے نہیں سکتا، تو کہنے لگے رجل یہدینی الی سواء السبیل، میرے سامنے تو یہ ایک ایسا آدمی چل رہا ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ کام بھی ہو گیا، بات بھی کہہ دی۔ بالکل یہی ابراہیم علیہ السلام نے صالح علیہ السلام سے کہا کہہ دینا بہن ہوں۔ سپاہی آئے، پکڑ کر لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، صالح علیہ السلام نے بھی کہا، بہن اس اعتبار سے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایک مرد اور عورت ایمان والا نہیں تھا، 3 لوگ ایمان والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے، ابراہیم اور حضرت صالح علیہ السلام۔ بادشاہ نے پکڑوایا، سپاہی پکڑ کر لے گئے، اور وہی جو اس کی گندی عادت تھی، اس نے دیکھا اتنی خوبصورت عورت، بس غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھا، اللہ کی یہ قدرت جوش میں آئی، اور روایات کے اندر آتا ہے بعض روایات میں کہ پیروں تک آدھے پیر زمین میں دھسا دیے گئے، ہل نہیں پا رہا ہے، کہنے لگا نہیں اپنے خدا سے جس کو تم پوجتی ہو مانتی ہو کہو، دعا کرو، میں تمہیں غلط نیت سے دوبارہ نہیں چھوؤں گا، غلط ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، وعدہ توڑا، پھر غلط ارادے سے آگے بڑھا، پھر وہی ہوا۔ خیر 2-3 مرتبہ یہ ہوا، آخر میں اس نے کہا ایک بادشاہ کی حیثیت سے تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہیں نہ تمہاری طرف غلط نگاہوں سے دیکھا جائے گا، نہ غلط طریقے سے کوئی تمہیں چھونے کی کوشش کرے گا۔ اور باقاعدہ ایک نوجوان لڑکی
ایک باندی حضرت سارہ علیہ السلام کو ہدیے میں دی کہ جاؤ اس کو لے کر جاؤ، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ وہ لے کر آئی، ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے، روایات کے اندر آتا اشارے سے پوچھا کیا ہوا، خیر پوری کہانی بتلائی اور یہ کہا یہ باندی دی ہے بادشاہ نے، ان کا نام ہاجرہ ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ سب چل کر کے گئے ہیں ملک شام میں پہلے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، لیکن اللہ تو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، جس کو جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا دیتا ہے۔ دعا قبول ہوئی، حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں بھی خوشخبری آئی، تو بلکہ اس خوشخبری سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک دن حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو دے دیا کہ اب میری ملکیت سے آپ کی ملکیت میں آپ اس کے مالک۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے عورت کی فطرت تو عورت کی ہمیشہ سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ذرا آزاد ہوئیں تو مزاج میں ذرا اونچا پن آیا، سارہ علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے یہ قسم کھائی کہ میں ان کے جسم کے 3 حصے تو کاٹوں گی۔ تو بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قسم کھا لی ہے چھوڑ دو۔ کہنے لگی کیا کروں، قسم کھا چکی ہوں۔ تو اس دن سے رواج پڑا ناک اور کان میں سوراخ کروانے کا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے جن کی شروعات ہوئی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری آ گئی تھی۔ جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دل چھوٹا ہوا، غمگین ہوئی، پانی کے کنویں کے پاس جا کر بیٹھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ غمگین ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں، جو ان کو ملا ہے وہ تو ملا ہے، مگر جو آپ کو ملنے والا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسی خوشخبری آپ کے ذریعے سے دنیا کو ملے گی کہ دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی خوشخبری کبھی نہیں سنی ہو، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بطن سے یا آپ کی نسل سے ایک ایسا انسان دنیا میں آئے گا جس کا دین ہر گھر میں جائے گا، جس کو ماننے والے ہر جگہ ہوں گے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا۔ اور اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، چونکہ یہ بات یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 نسلیں چلی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ جس میں ہزاروں لاکھوں نبی ہیں، اور دوسرا سلسلہ حضرت اسماعیل کا جس میں صرف ایک نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی آئے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہاجرہ تک پہنچنے میں حضرت اسماعیل بیچ میں ہیں، بقیہ اور کوئی نبی نہیں ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت سارہ علیہ السلام کی بھی حمل ہے، یہ آزاد ہو چکی ہیں، تو ان کو لے کر کے بلکہ خبر ملی کہ بعض لوگوں نے آپ کے بھتیجے حضرت لوط کو قید کر لیا ہے۔ جس علاقے میں قید کیا تھا وہ علاقہ آج بھی ہے جس کو لوگ یمن کہتے ہیں، اور وہ سمندر آج بھی ہے جس سمندر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو آسمان پر لے جا کر ہلاک کیا گیا تھا پٹخ کر، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، حکم ہوا کہ جاؤ، چھوڑ کر آ جاؤ، کہاں؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی جگہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی سائے کی جگہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، نہ کھانا نہ پینا، جاؤ۔ لے کر گئے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں بیت اللہ ہے،
جا کر کے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر آنے لگے تو حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام بار بار سوال کر رہی ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. آخر میں حکم آیا کہ جواب دے دو، کہ جب جواب آیا یہی میرے رب کا حکم ہے، تو انہوں نے زبان سے کہا اذن لا یضیعنا، اگر رب العالمین کا حکم ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ توحید کا لیول حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کیا ہے. زندگی کی کوئی امید باقی نہیں، دور دور تک، اور کھانا گنا چنا، پانی بہت تھوڑا سا اپنے پاس موجود ہے، تب بھی خاتون کی زبان سے نکل رہا ہے اذن لا یضیعنا، اگر رب العالمین کا حکم ہے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں کا حال یہ ہے، بچہ ذرا بیمار ہو جائے، 15 دن گزر جائیں، اگر ڈاکٹر کے یہاں سے شفا نہ ملے تو نمبر 1 تو ہم جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جن کو آج کل کی زبان میں عامل کہا جاتا ہے، جن کا یہ بھروسہ نہیں کہ وہ اپنے عمل میں کر کیا رہے ہیں. اگر وہاں بھی بات نہ بنے تو باقاعدہ ہماری خواتین برقعے میں ملبوس ہو کر برادران وطن کی عبادت گاہوں میں جا کر ناریل بھی پھوڑتی ہیں، بچہ صحیح ہو جائے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ رب العالمین کے ساتھ جو توحید کا کنیکشن ہے وہ کمزور ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے جیسا تم ہمارے بارے میں سوچو گے معاملہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا. جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں، جب ہم دوائیں ٹیبلٹس کھانے کے موقع پر خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آخری بار کب میں نے اور آپ نے یہ پڑھا تھا جو اللہ کے نبی کی تعلیم اور سنت ہے کہ جب تم دوا کھاؤ تو کہو اللہ شافی اللہ کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کب پڑھا تھا؟ جب یہ رشتہ توحید کا اتنا کمزور کہ مت پوچھئے کون سا ایسا موقع ہے، خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آخری بار جب کوئی پریشانی آئی تو پہلے ہم نے اللہ کی جانب رجوع کیا. ہمارا حال اس کا الٹا ہے. پہلے ہم لوگوں کے سامنے بھکاری بنتے ہیں، پہلے ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو، اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے بیچتے ہیں. جب کہیں کام نہیں بنتا تب آتے ہیں مسجد میں، تب آتے ہیں اللہ کے دربار میں، مولا کام نہیں ہو رہا ہے، کام بنا دے. آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ رب العالمین کے ساتھ یہ وفا ہے؟ کیا مسلمان ہونے کا حق اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ چپل جوتے گھس کر آ جاؤ، جب کام نہ ہو تو اللہ تو دے دے، اور وہ بھی اگر حالات کی سدھرنے میں ذرا دیری لگ جائے تو لوگوں کی زبانوں سے اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے الفاظ جملے نکلتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تو دیکھ نہیں رہا، اللہ تو کہاں ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ تو دیکھ نہیں رہا، کھانے کو 2 سال ہوئے اچھا نہیں ملا. ذرا سی مصیبتوں پر شکایتیں. شاید ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا، اللہ کے بندے کے پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیڑا نکل کر گرا، اٹھا کر رکھ دیا. کسی نے کہا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس کی روزی اللہ نے میرے جسم میں رکھی، اور اسی پر صبر. ہمارے یہاں نہ توحید رہی نہ صبر رہا. ہم یہ سوچتے ہیں دعاؤں کے 2 جملوں کے ذریعے سے ظالم حکومت برباد ہو جائے، اسرائیل ختم ہو جائے، اور اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی روزانہ کی زندگی توحید کے خلاف، اللہ کو ناراض کرنے والی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خود سوچ کر دیکھیں آپ،
میرے اور آپ کے معاشرے میں کسی پر قرض ہو جائے جو آج کل عام ہے، لوگ جان دے رہے ہیں، زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب قرضہ ہوتا ہے پہلے تو سب دوستوں کے پاس ہم ذلیل ہوتے ہیں، سب کے پاس، یہاں سے مانگا وہاں سے مانگا، یہاں جب کہیں نہیں ملا، آخر بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں، اگر سود پر بھی نہ ملا تو مسجد آتے ہیں، اگر وہاں سے حرام کا مل گیا تب بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھلائیں، اور اتنی جامع کوئی پابندی کر کے دیکھ لے مقروض نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا مانگا کرو اپنے رب سے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، اور محدثین اکرام نے باقاعدہ واقعات نقل کیے ہیں کہ اللہ اپنی غیب سے ایسی مدد فرماتے ہیں، خود جس پر قرضہ ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا مانگا کرو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے ہیں جا کر تو سونار کی دکان پر سود کی رقم۔ ہمارا حال یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اتنے اسباق ہیں کہ مہینوں گزر جائیں گے، مکمل واقعہ توحید سے بھرا ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے پاس مانگو اپنے رب سے۔ جب تم نے یہ کہا ہے کہ مولا ہم تیرے غلام ہیں تو اس غلامی کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ زبان سے کہنے سے غلام کوئی نہیں بن جاتا۔ یوں تو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹا باپ اسی کو مانتا ہے جو فرما بردار ہو، ورنہ بغاوت کی بنیاد پر لوگ اپنے بچوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی صبح و شام دے رہا ہے، اور بلکہ عام نہیں کھلا رہا ہے، مزے کے کھانے، رقم کے الگ کے کھانے، گنتی کریں تو گنتی نہ ہو، مشروبات الگ الگ قسم کے، پھر بھی ہماری بدقسمتی کہیے کہ ہم مانگتے ہیں جا کر دوسروں سے۔ اللہ کے نبی نے تو توحید کا سبق یہاں تک سکھایا، آپ نے تو یہاں تک سکھایا کہ اگر سنیں غور سے کہ جن لوگوں کے بھروسے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، جو بہت جلدی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پیر میں جوتا ہے، اس کے اندر تسمہ ٹوٹ جائے، وہ کھو جائے، کہیں پر نہ مل رہا ہو، اور تمہارے گھر میں سالن بن رہا ہو، اس سالن میں نمک کم پڑ جائے، اگر اس میں نمک کی ضرورت ہو تب بھی اللہ کے دربار میں آنا۔ اس سے نیچے کی چیز اور کیا ہوگی؟ پیسہ بہت اوپر کی چیز، بہت اوپر کی چیز۔ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے، ہمارا اپنا حال یہ ہے، اگر پیسے ختم ہو جائیں، عید یا کسی فنکشن کا موقع نہ ہو، کوئی نہ دے، تو ہم سود پر لے کر آتے۔ کیا اس سے ٹینشنز نہیں بڑھیں گے؟ کیا اس سے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ غصے والا نہیں ہوگا؟ جب ہم اپنی وسعت سے زیادہ بلکہ اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کریں گے، قرضوں پر لے کر، سودی قرضوں پر لے کر، کریڈٹ کارڈ کے استعمال میں الگ الگ طریقے سے لائیں گے۔ آپ خود سوچیں، مہینے کا 40,000 کمانے والا اگر لاکھ روپے قرضوں پر لے کر خرچ کرے گا تو پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے؟ لڑائیاں، لوگ شہر چھوڑ دے رہے ہیں،
لوگ شہر چھوڑ کر چلے جاتے، محلے تبدیل کر لیتے ہیں، تقاضا کرنے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب غور سے سنے جن کے اوپر کسی کا قرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مسلمان کا جنازہ ہے، جب یہ معلوم ہوا کوئی قرضہ ہے، یہ کہہ کر چلے گئے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے نماز جنازہ نہ پڑھی نہ پڑھائی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا میت جو پیچھے مال چھوڑ کر جائے، وصیت بعد میں ہوگی، پوری کی جائے گی، وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، اس کے مال سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کا معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سب سے بڑی آیت قرض کے بارے میں، سب سے بڑی آیت قرآن کی۔ اور ہمارے یہاں نہ پوچھیے حالات کیا ہیں، کسی کے پاس نہ ہو تو الگ ہیں، ہونے کے باوجود بھی لوگ نہیں دیتے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کا واقعے میں بہت سے اسباق ہیں جو باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اور قربانی کے مسائل ہمارے درمیان آئندہ ہفتے آئیں گے۔ جو باتیں اس ہفتے اس جمعے میں ہمارے درمیان آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔